بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں اور میری کزن میری دوست کے گھر گئے تو میری کزن اور دوست اپنے بھابھی کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ مجھے خاموش دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تم کیوں خاموش ہو؟ تو میں نے بنا سوچے کہا کہ میرے بھائی کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو میں بھی اس کی باتیں کرتی۔ انہوں نے میرا یہ جملہ سن کر کہا کہ ہم شوق سے شکایت نہیں کرتے۔ بھابھی کے آنے کے بعد گھر کا ماحول کافی حد تک بدل جاتا ہے۔ بھائی جو پہلے ہم سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے ہیں وہ ہم سے کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بھابھیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو میری دوست نے کہا کہ پہلے جب بھائی کام سے آتے تھے تو ہم سب اکٹھے بیٹھ کر خوب انجوائے کرتے تھے اور جو پیسے کام کے ملتے وہ درمیان میں رکھ کر گنتے تھے۔ شادی کے بعد جب ان کو پیسے ملے تو انہوں نے مجھے اور میری بہن کو بلایا کہ پہلے کی طرح گنے، تو بھابھی نے کہا کہ ان کا کیا کام بڑوں کے بیچ بیٹھنے کا، یہ ابھی چھوٹی ہیں، ان کو دور رکھو ان معاملات سے۔ پھر جب امی ابو کا انتقال ہوا تو بھائی ہم کو اپنے ساتھ لاہور لے گئے، تو وہاں ہم سارا کام کرتی، پھر بھی ہمیں تانے دیتی کہ ماں باپ تو مر گئے، میری جان عذاب میں ڈال دی۔ میرا بھائی اگر ہمارے جہیز کے لیے کوئی چیز لاتے تو وہ بھی اپنی بہنوں کو دے دیتی۔ پھر ایک دن اس نے ہمارے ساتھ بہت لڑائی کی اور ہمیں تانے دیے کہ تمہاری شادی نہیں ہو رہی، شادی کرو اور نکلو میرے گھر سے۔ اتنے میں بھائی بھی آ گئے، انہوں نے بھی اسے نہیں روکا، صرف اس لیے کہ اگر میں روکوں تو وہ بچوں کو لے کے چلی جائے گی۔ وہ میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے ہم تینوں بہنوں کو شام کے وقت گھر سے نکال دیا۔ ہم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے گاؤں والے گھر جہاں ہم سب ساتھ رہتے تھے آ گئے۔ اللہ کی طرف سے دوسرے ہی دن بھابھی کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اس نے جو ہمیں یتیم ہونے کے طعنے دیے تھے وہ بھی یتیم ہو گئی۔ اور پھر ان دونوں نے کہا کہ تم بھائیوں کی شادی سے پہلے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کر لو، پھر یہ دن نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد ہم سب گھر آ گئے اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ان کی بات تو ٹھیک ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہیں، بچپن سے ہی اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترک کرتی ہیں کہ گھر بنانے کے لیے پیسے جمع ہو جائیں۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد اب عیدی دینی ہے، لہٰذا پہلے بھابھی کو دیں تاکہ رشتہ نہ خراب ہو۔ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بہنیں بھی 20-25 سال تک آپ کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہیں۔ بیویاں تو تب آتی ہیں جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جاب یا پھر کسی کام پہ لگ جاتے ہیں، گھر بن جاتا ہے۔ ان سب کامیابیوں کے بعد بیوی ایسے حق جتاتی ہے جیسے بہن کا تو کوئی وجود ہی نہیں، سب کچھ وہ ہے۔ لہٰذا بھائیوں کی دکھ سکھ کے ساتھ ہی صرف بیوی نہیں، بہنیں بھی شامل ہیں۔